الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد۔ پچھلے درس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کا ابتدائی حصہ اور اس کی تفسیر ذکر کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے والے چاہے امت مسلم محمدیہ میں سے ہوں یا یہود میں یا نصارہ میں یا سابعین میں، جو کوئی بھی ہو، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر دوسرے ٹکڑے میں یہ فرمایا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ غم کریں گے۔ خوف کس کو کہا جاتا ہے؟ خوف کہتے ہیں وہ کیفیت جو انسان کو آنے والے وقت میں کسی چیز کو لے کر پیدا ہو رہی ہو۔ مستقبل میں آنے والے وقت میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے، اور اس پریشانی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ خوف کا معنی ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غم نہیں کریں گے۔ حزن جس کو کہا گیا ہے، غم اس یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان کو ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں اگر کوئی چیز اس سے چلی گئی، گم ہو گئی، نہیں مل سکی، اب اس کے بعد اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ یا پھر ماضی میں کوئی ایسی چیز اس کو مل گئی تھی جو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک تو گم ہو جانے پر جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایسی چیز مل گئی جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیت کی چیزوں کی وجہ سے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے غم کہا جاتا ہے، حزن کہا جاتا ہے۔ تو خوف آنے والے وقت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ پیچھے والے وقت میں جو گزر چکا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عرب میں جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو کہتے تھے محزون ہے، یہ محزون ہے حزن سے، یعنی اس کو ماضی میں کچھ تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے یہ غمزدہ ہے۔ اور اگر وہ انسان جو کسی آنے والے وقت کے لیے سوچ سوچ کر ڈر رہا ہے اور غمزدہ ہو رہا ہے تو کہتے تھے یہ خوف میں ہے، خوف میں ہے۔ تو یہ ایک محزون ہے، ایک خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کبھی کبھی اس کا استعمال ماضی آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا غار میں، جبکہ دشمن ایک دم غار کے منہ پر آ چکا تھا، بلکہ ان کے جو قدم ہیں وہ دکھائی دینے لگے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم مت کرو، یعنی خوف مت کرو آنے والے وقت کے لیے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ ابھی ہم کو دیکھ لیا جائے گا اور ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی مکمل جو ایمان کے ارکان ہیں اس پر ایمان لاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اجر تو ملنا ہی والا ہے اللہ کے پاس جو محفوظ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دو چیزیں اور بھی اس سے ختم کر دی جائیں گی۔ ایک تو خوف جس کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، اور ایک غم جس کا تعلق پچھلے والے وقت سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو دیکھیے آنے والے چیز میں کیا خوف ہوگا ایک مومن کو، ایک انسان کو، جو ہوتا ہے قبر کا عذاب، قبر میں عذاب۔ تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان باللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور نیک عمل، تو اس سے یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قبر کا عذاب ہوا یا آگ کا عذاب ہوا، اس کے علاوہ جتنی بھی ہولناکیاں قیامت کی ہیں وہ سب آنے والے وقتوں میں ہونے والی ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایمان لانے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی صورت میں اور نیک عمل کرنے کی صورت بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں، اور انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا، واقعی معنوں میں ایمان ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ غم نہیں کریں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا میں ایمان لے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں چھوٹ سکتی ہیں اس کی۔
آخرت پر ایمان لے آتا ہے بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی، نہیں ملتی. اسی طرح دیکھیے انسان جو ہے نیک عمل کرنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش اس سے لے لیتے ہیں، نہیں مل پاتی. جیسے ابھی عام دیکھیں گے انسان حلال کی طرف جائے گا، حلال ذریعہ حلال کمائی کی طرف جائے گا تو بہت ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو دنیا والوں کو ملی ہوئی ہے. اب وہ غمزدہ تو ہوگا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، حالانکہ دنیا والے عیش کر رہے ہیں، دنیا والوں کو اتنا مال و دولت ہے، میں محنت کر رہا ہوں حلال کی طرف جا رہا ہوں، نہیں مل رہا ہے نا. تب یہ غم زدہ کرتا ہے انسان کو، شیطان اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ سب چھوٹ جانے کے بعد بھی اس کو غم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ انتقال کرتا ہے دنیا سے جائے گا تو وہ اب اس سے بہتر چیز کی طرف چلا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے اب اس کو کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملنے والی ہے. تو اس سے بہتر چیز کی طرف چلا جائے گا. اس کے بالمقابل میں کافر کو دیکھیں گے تو کافر جو ہے یہ غمزدہ ہوگا. دیکھیے جیسی قیامت شروع ہوگی یا اس کی موت آ جائے گی اس وقت وہ غمزدہ ہونا شروع ہو جائے گا. دنیا میں غمزدہ نہیں تھا کیونکہ سب مل رہا تھا، اب جو ہے غمزدہ نہیں ہوگا، اس کو غم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات پر غم کرے گا کہ دنیا میں میں نے کتنی کوتاہی کی، اللہ کے ساتھ کتنی ہم نے کوتاہی کی، اس کو مانا نہیں، اس کے مطابق چلا نہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ الزمر کی آیت نمبر 54 سے 56 پڑھی آپ. اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو لوٹا لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قبل، اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. اب عذاب آ گیا تو مدد تو کوئی کرنے والا نہیں ہوگا. جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ دنیا چھوٹ چکی ہے، جس کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی جا چکا ہے، وہ بھی نہیں ہے تمہاری، اور جس کو چھوڑ رہے تھے وہی ہے اور وہ مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین. ثم لا تنصرون، تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم یا ما انزل الیکم من ربکم، اور تم اچھی طرح اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کو مان کر چلو جو تمہاری طرف بھیجی گئی، نہیں شریعت کے مطابق چلو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں شعور اور احساس بھی نہ ہو. اچانک عذاب آئے گا اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا. ان تقولا، اور یہ کہتے پھرو کہ ہر نفس یہ کہتے پھرے گی جو جس نے پیروی نہیں کی ہوگی اللہ کی، کیا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، میری بربادی، مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے اپنے رب کے بارے میں کتنی کوتاہی کی. علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ کے حقوق کے بارے میں کتنی کوتاہی کی. یہ حسرت والے کلمات وہ کہے گا. آج کوئی حسرت نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا انسان حسرت کرے گا اور وہ بہت زیادہ پچھتائے گا. تو اسی کو حزن کہا گیا ہے. تو یہ دونوں چیز جو ہے غم اور خوف، یہ دونوں چیز کس سے اٹھا لی جاتی ہے؟ ایمان والے سے اور نیک عمل کرنے والے سے. تو یہاں پر آ کر یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا ہم پوائنٹ اور نکات کی شکل میں اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے. آمین.